اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جو بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائے جانے کب آ جائے موت کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی من کل فانی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے گے کیوں انجان بنے گے کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان دارا اور سکندر جیسے لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل اللہ اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل منقبت در شان حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ARYQ TV پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں ثنا خواں حضرات
حمد رب جلیل، نعت رسول مقبول اور مناقب کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس پر قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حمد رب جلیل پیش کی گئی ماسٹر سمیر، ابصار رحیم اور حافظ علی احمد ہاشمی نے مل کر حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت ہی بڑے عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب حیات المعظم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور و نزدیک ہر دو حوالوں کے ساتھ تصرف فرماتے ہیں، اور اس پر اللہ نے آپ کو یہ مقام، یہ امتیاز اور یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ قبر میں بھی اپنی قبر انور سے بھی آپ زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ تو یہ شان و عظمت ہے حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں، استاذ العلماء ہیں، حضرت علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما یہ سارا گلدستہ مرحبا یا مصطفیٰ کا سجا ہوا ہے۔ محمد عدنان قادری موجود ہیں، سمیر محبوبی اور حمزہ شعیب موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا محمد عدنان قادری سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جبیں میری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ،
پھر کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھر کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ محمد عدنان قادری کلام پیش کر رہے تھے حضرت قمر الدین قمر انجم کی کتاب حسنت جمیع خصالہ سے۔ بہت با کمال پڑھنے والے شاعر اور ایسے شاعر کی جنہوں نے بے شمار مقبول کلام لکھے، جس میں یہ کلام بھی ہے جبھی میری و سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، اور میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے، حضور خواجہ غریب نواز کی وہ منقبت تیری شان شان ید اللہ تو بڑا غریب نواز ہے، حضور غوث پاک کی منقبت میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، پھر سلام خیر البشر پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ کا بہت سے کلام، بہت مقبول عام کلام ان کی کریڈٹ پر ہیں، اور انہی کا کلام یہ استغاثہ بنیادی طور پر پیش کیا۔ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا اس پہ کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قمر انجم صاحب نے بہت زبردست کلام لکھا۔ کلام جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں اس شعر پہ جو ہے وہ غور کر رہا تھا جب وہ پڑھ رہے تھے کہ کیا پیاری خواہش کا وہ اظہار کر رہے ہیں، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را یعنی خدا کے واسطے زندگی میں جیتے جی آپ کا نظارہ کر لوں، وہاں تو ہوگا ہی۔ سب یہاں پر لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ، اس میں بھی کوئی حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ خدا کا جو پڑھنا ہے وہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کی درست توجیہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ وہ فرمائیے۔ اصل میں حدیث مبارک ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من رعانی فقد رعا الحق، اس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ ویسے اس کی جو زیادہ راجح تشریح ہے وہ تو یہ ہے محدثین نے جو فرمائی کہ حضور پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا، کہ خواب کے اندر شیطان کسی اور کی صورت میں آ سکتا ہے لیکن سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو اصل بنیادی طور پر تو یہ حدیث اس کانٹیکس میں ہے، لیکن یہ اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے بعض صوفیاء نے لیا اور بعض محدثین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی اس نے حق کا خاص جلوہ دیکھا کہ سیدنا رسول علیہ السلام شاہکار ربوبیت ہیں، یہ عالم سارے کا سارا سیدنا رسول اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے، یہ اللہ کے جلوے ہیں، اور اللہ کا خاص جلوہ، اللہ کی خاص تجلی وہ سیدنا رسول علیہ السلام پر۔ کوئی اگر اس طرح بھی پڑھتا ہے تو درست ہے، لیکن چونکہ مجمع عوام میں اس طرح پڑھنے میں تفہیم اس کی آسان نہیں ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، ابہام پیدا ہوتا ہے، خدارہ ٹھیک ہے، اس لیے خدارہ کر کے پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہے مجمع عوام میں، جیسے انہوں نے پڑھا تو اچھا پڑھا۔ میں اس پہ غور کر رہا تھا وہ کیسے جو ہے خواہش، ایک عاشق جو ہے وہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی دکھا دو اپنا چہرہ پیارا 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 یا رسول اللہ، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قد نرا تقلب وجہک، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ترداہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اللہ کے محبوب جب یہ چہرہ اٹھاتے تھے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مسجد قبلتین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پیارے ہم تمہارا بار بار چہرہ اوپر کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے، ولی انک قبلتن ترداہا، جو قبلہ آپ کو پسند ہے، ولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو مسجد حرام کی طرف رخ پیارے پھیر لو جو تمہیں جسے قبلہ بنانا چاہتے ہو۔ تو یہ وہ ہستی، وہ چہرہ کہ جس چہرے کا اوپر اٹھنا اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرمائے اور اس پیار سے فرمائے، یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرمائے وَالضُّحَىٰ، مجھے محبوب کے چہرے کی قسم ہے،
वो चेहरा है कि जब जुल्फें लटकती हैं तो अल्लाह फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा, काली रात की घटा की तरह, काली रात की तरह छा जाने वाली महबूब की जुल्फों की कसम, इस चेहरे की कसम अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहरा नूर फदा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। ये वो चेहरा है कुरान में वल फजरी व लयालिन अश्र, मुझे फजर की कसम और 10 रातों की कसम। तो ये कहलाती है तफसीर इशारी। एक तो होता है हकीकी माना, वो अपनी जगह दुरुस्त है, और एक होता है इशारतन कोई बात कहना। तो तफसीर इशारी करते हुए आला हजरत राहिमहुल्लाह यहाँ कहते हैं शब लेह या ओ शारिब है रुखे रोशन दिन, ऐसू दो शबे कदर बराते मोमिन, निगाह की सफ़ेद 4 हैं 2 अबरू हैं, वल फजर के पहलू में लयालिन आशर। मतलब कि ये महबूब के चेहरे पे अगर गौर करें तो यहाँ पर आपको दिन भी नजर आएगा, फजर भी और 10 रातें भी। कैसे? शब लेह या वो शारिब है, लेहया कहते हैं दाढ़ी को, शारिब कहते हैं मूछों को। शब लेहया और शारिब है, 2 हो गई दाढ़ी और मूछ। फिर उसके बाद आए कहते हैं गैसू 2 शबे कद्र बराते मोमिन, एक गैसू शबे कद्र है मोमिन के लिए, क्या एक गैसू जो है शबे बरात है मोमिन के लिए। 4 हो गए। कहते हैं मिशगां की सफ़ें 4 हैं, पलकें ऊपर नीचे, 2 इधर 2 इधर ऊपर नीचे, 4 हो गई। 4 और 4 कितने हो गए? 8। 2 अबरू हैं, कितने हो गए? 10। मिशगां की सफ़ें 4 हैं 2 अबरू हैं, फजर के पहलू में फजर का जो चेहरा है उसके पहलू में 10 रातें, 10 रातें इसी चेहरे के साथ साथ पहलू में दिखा दी हैं। वल फजर के पहलू में लयालिन नशर, शब लेह या शारिब है रुखे रोशन दिन, गैसू 2 शबे कद्र बराते मुमिन, मिशगां की सफ़ें 4 हैं 2 अबरू हैं, वल फजर के पहलू में लयालिन नशर। क्या बात है। वल फजरी वलयालिन आश्र पर आला हज़रत ने कमाल कर दिया। उन 10 खुसूसियात को जो चेहरे वद्दुहा पर हैं, उन 10 रातों से मुंसलिक कर दिया कि जो जिन 10 रातों की कसम खाई गई है। अल्लाह अकबर। क्या ही खूबसूरत अंदाज़ है नात का। ये तो उलमा हज़रात ने जब बयान किया, और ख़ासकर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शम्म रिसालत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, तो फिर क्या ही अंदाज़ है उनका। कुरान की तफसीर कंजुल ईमान शरीफ पढ़ें तो भी इश्क़ रसूल नज़र आता है, नात पढ़ें तो उसमें भी कुरान नज़र आता है, अज़रूए कुरान नात नज़र आती है। सुभान अल्लाह। अब बढ़ते हैं साहिब उर्स की जानिब, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। ये उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं का तसर्रुफ़ है कि हम हम्द भी सुन रहे हैं, हम हुजूर की तारीफ़ भी सुन रहे हैं और उनके तज़किरे भी कर रहे हैं। सुमैर महबूबी। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने के गए कैसा तेरा, मेरा सरबला क्या कोई जाने के गए कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो गए तलवार तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो गए तलवार तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, मेरा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं होता तेरा, शेर को
قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا فخر آقا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفع فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفع چلے کھلائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا چلے کھلائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. حضور غوث پاک سے جو عقیدت، محبت، نسبت اور تعلق جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم دیگر دواوین کو دیکھتے ہیں، دیگر کتب کو دیکھتے ہیں تو شعراء نے جو اہل اللہ کی مناقب ہیں ان کو آخر میں رکھا ہے، نعتوں کے بعد اور سلام سے پہلے. لیکن اعلیٰ حضرت کا اگر ہدایت بخشش آپ دیکھیں، آپ مطالعہ کریں تو اس میں ابتدا میں جو ہے حمد اور نعت کے بعد ابتدا ہی میں آپ کو مناقب غوث اعظم نظر آتی ہیں. یہ بھی ایک تفرد اور امتیاز ہے ہدایت بخشش کا جو دیگر کتب میں نظر نہیں آتا. کیا فرمائیے آپ اس کلام کے حوالے سے؟ پہلی بات تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ہدایت بخشش کی آپ نے بات کی تو یہ اصل میں اعلیٰ حضرت نے الگ سے ایک لکھا تھا ذریعہ قادریہ کے نام سے. ذریعہ قادریہ پہلے نعت ہے اور پھر 3 مناقب میں لگاتار. تو ہدایت بخشش کے شروع میں اسی ذریعہ قادریہ کو رکھا کیونکہ اس کا نام رکھا ہدایت بخشش، بخشش کے باغات. تو یہ بخشش حاصل کس کے ذریعے ہوئی؟ تو ذریعہ قادریہ. یہ نسبت قادریت ہے تو یہ اس کا وہ ہے. پھر جو ہے ہدایت بخشش کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر بھی پہلے کلام کے بعد اگلے جو 4 کلام ہے وہ لائن سے غوث پاک کی مناقب ہے. اور اختتام میں بھی یہ ترتیب کہیں پر بھی نظر نہیں آتی اور یہ اعلیٰ حضرت کیا نظر آتی ہے؟ مثنوی رد امثالیہ جو ہدایت بخشش کی رباعیات کی تعداد سے پہلے جہاں ختم ہو رہا ہے کلام، مثنوی رد امثالیہ سے پہلے بھی جو آپ نے قصیدہ کہا ہے وہ حضور غوث پاک کے بارے میں، قصیدہ اکسیر اعظم پورا جو ہے فارسی کے اندر قصیدہ آپ کا. تو کیا بات کلام کہا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. غوث پاک نے فرمایا تھا نا قدمی ہادی الی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. آپ نے اپنے دور کی اور اپنے بعد والوں کی بات کی تو یہ جو فرمان ہے اس فرمان کے بارے میں بھی ایک کنفیوژن ہے، دور کر دیتا ہوں. بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید قدم سے مراد واقعی قدم گردن پہ رکھنا، تو کہتے ہیں جناب قدم گردن پہ رکھنا. تو یہ قدم گردن پہ رکھنا جو ہے یہ استعارہ ہے، یہ استعارہ ہے، یہ کنایہ ہے. استعارے اور کنایہ کی زبان میں کلام ہوتا ہے. تو گویا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو غوث و ثقلین کے منصب پر فائز کیا ہے تو اب جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں بعد والے وہ سارے میرے زیر سایہ ہیں، وہ میرے ماتحت ہیں، میں ان سب کا سردار ہوں. اسی لیے آپ کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے. تو یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا، اور آنکھیں ملنے کی بات دیکھیے تو کیا بات ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. ہم اندھیرے کمرے کے اندر ہوں اور اچانک بہت زیادہ لائٹ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، پہلے آنکھیں ملتے ہیں کہ بہت روشنی ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہوتی. تو یہ سرکار غوثیت مآب کا وہ جلوہ ہے کہ ان کا سر اقدس تو سر اقدس ہے، ان کے تلوے کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے. ان کا تلوہ وہ نور بار تلوہ ہے کہ یہ اگر اپنے تلوہ ایسے اٹھا دیں تو اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اس سے جو کرنیں نکلتی ہیں، جو روشنی نکلتی ہے تو اس وقت اولیاء آنکھیں ملتے ہیں، ایسے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. یہ سرکار غوثیت مآب کی شان. وہ غوث پاک نے خود فرمایا تھا اگلوں کے سورج جو ہے وہ چمکے اور چمک کر ڈوبے ہیں سوا ہمارے سورج کے کہ ہمارا سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا. افلت شموس الاولین، پہلے والوں کے سورج چمک کر ڈوب گئے،
शमसुना अबदन अला उफुकिल ओला ला तगरुबू, हमारा सूरज हमेशा उफुक ओला पे रहेगा, हमारा सूरज गुरूब नहीं होगा। इसी कलाम में आलर ने कहा सूरज अगलों के चमके थे चमक कर डूबे, हाँ एक मेहर, सूरज अगलों के चमके थे चमक कर डूबे, उफुके नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। वाह वाह। या मुर्ग बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ एक असील नवा संज रहेगा तेरा। ये सैयदी ताजुल आरिफीन अबुल वफा बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वलीउल्लाह थे, उन्होंने कहा था कि कुल्लु दीकिन यसीहु व यस्कुत इल्ला दीकुक फइन्नो यसीहु इला यौमिल क़यामा, कि हर मुर्ग बोला है और बोलकर चुप हो गया है सिवा आपके मुर्ग के, कि आपका मुर्ग क़यामत तक बोलेगा। वो आलर उस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। तो हमेशा नवा संज रहेगा, जो हमेशा डंका बजता रहेगा वो आप ही का डंका बजता रहेगा हमेशा। गीत कलियों की चटक, गजलें हजारों की चहक, बाग के साजों में बजता है तराना तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बात यह है कि मुआसरीन जब किसी वली कामिल की अज़मत का एतराफ़ कर लें तो इसका मतलब है कि वाक़अतन आप जब खुतबात इरशाद फरमाते थे तो सैकड़ों सामने उलमा मौजूद हुआ करते थे, बैठे हुए न जाने कितने लोगों पर गशी तारी हो जाया करती, बेहोश हो जाया करते। आपका जलाल और आपके ख़िताब की कैफियत ऐसी थी, अल्लाह अकबर, कि जिसको कुतुब में महफूज किया गया है। अल्लाह ने आपकी ज़बान में, बयान में, कलाम में वो तासीर रखी थी कि सुनने वाले जो थे वो दूर दराज भी अगर बैठे हों तो अल्लाह ताला के करम से आपकी आवाज़ जो है उनके कानों तक बहुत मुनासिब तौर पर पहुंच जाया करती थी। मैं चाहूँगा एक और कलाम शामिल करें। हुजूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा शोएब। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि कलाम पेश। आस्तां है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा, आस्तां है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा, क़ल्ब है बत से लर्ज़ा है इंसान का, मरहबा मरहबा, क़ल्ब है बत से लर्ज़ा है इंसान का, मरहबा मरहबा, है असर बज़्म पर किसके फैज़ान का, मरहबा मरहबा, घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का, मरहबा मरहबा, घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का, मरहबा मरहबा, चाँद निकला हसन के शबिस्तान का, मरहबा मरहबा, चाँद निकला हसन के शबिस्तान का, मरहबा मरहबा, सर की ज़ीनत अमामा है इरफान का, मरहबा मरहबा, सर की ज़ीनत अमामा है इरफान का, मरहबा मरहबा, जो बातन पे मोहम्मद के एहसान का, मरहबा मरहबा, रंग आँखों में ज़हरा के फैज़ान का, मरहबा मरहबा, रूप चेहरे पे आयात कुरान का, मरहबा मरहबा, रूप चेहरे पे आयात कुरान का, मरहबा मरहबा, सज के बैठा है नौशाह जीलान का, मरहबा मरहबा, आस्तां है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा, बज़ में कौनो मकां को सजाया गया, आज सल्ले अला, बज़ में कौनो
مکان کو سجایا گیا آج صلی علی صاحبہ رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی علی انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے میں آ کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ میں گرے علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ میں گرے علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا سبحان اللہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ کلام یہ منقبت اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی مارکۃ الآراء منقبت لکھی ہے انہوں نے کہ انہوں نے خوبصورت انداز اختیار کیا اور اسے محفل سما میں بھی پیش کیا گیا اور الحمدللہ ARYQ TV سے الحاج محمد عامر فیاضی صاحب اور دیگر ثنا خانوں نے بھی اسے پیش کیا جسے پوری دنیا میں ماشاءاللہ بہت پسند کیا گیا اس پر میں رائے لینا چاہوں گا ہمارے مفتی صاحب سے کیا کہیے گا رئیس بھائی میں نے پہلی مرتبہ جب یہ کلام سنا تھا نا آستاں ہے کس شاہ ذیشاں کا تو میں بغداد محلہ میں حاضر تھا اور وضو خانے پہ میں کھڑا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے بیٹھنے لگا تو ایک لڑکے نے وہاں پر جو ہے وہ نوجوان سا لڑکا تھا ینگ بلڈ تھا وہ بھی اسی طرح وہ ہند سے آیا ہوا تھا تو اس نے غوث پاک کی جو مسجد ہے مزار شریف کے ساتھ متصل اس مسجد میں مائک پہ یہ پڑھنا شروع کی آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشاں کا کیا اس نے اتنے عمدہ انداز میں اتنی جودت کے ساتھ پڑھی کہ ایسے لگا کہ جو ہے وہ وقت تھم گیا ہے میں بیٹھ گیا تھا وضو کرنے کے لیے میں کھڑا ہو گیا اور جو کیفیت اس وقت تاری ہوئی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور اس کے بعد میں نے لوگوں کو بھی دیکھا جو اس وقت وہاں موجود تھے سب پہ خاص کیفیت تاری اندازہ کیجئے کہ سامنے غوث پاک کا جو ہے وہ روضہ اقدس ہے ان کی مسجد ہے درگاہ قادریہ کے اندر ہم موجود ہیں اور وہاں پہ پڑھا جا رہا ہو پیر نصیر کا کلام کیا زبردست کلام آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشاں کا اور پڑھنے والا بھی کیا خوش الہان ہو تو کیا کیفیت آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشاں آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشاں کا اس کے اندر انہوں نے کہا نا کہ میرے آنکھ میرے علی سے ملا کر پیو تو چونکہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی غوث پاک کی اولاد میں سے تو پیر میر علی شاہ صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی تو بھی شیئر کر دیتا ہوں غوث پاک کے صدقے طفیل کہ وہ ان کے ایک مرید تھے اور بہت ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بے تکلفی تھی تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو کافی دنوں تک ملاقات نہیں ہو پائی تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک خط بھیجا اور خط کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک محبت بھری شکایت کر دی جیسے جو قریبی اور بے تکلف ہوتے ہیں کر دیتے ہیں تو شعر کی صورت میں انہوں نے کر دی کہ چارہ گر میرے درد و غم کا نہیں کرتے اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے جب آپ کو وہ عریضہ ملا آپ نے پڑھا تو اس کے بعد آپ نے جب جواب تحریر فرمایا تو جواب میں آپ نے کیا فرمایا نظم میں اس کا جواب دیا اور جواب دیتے ہوئے کہا ہے مہر و وفا طرز و ادا آل آبا کی ہے مہر و وفا
तर्ज़ व अदा आले आबा की, हरगिज़ न कहेंगे हम अच्छा नहीं करते। क्या बात है। हमारा काम है अच्छा करना, हम ये नहीं कहेंगे अच्छा नहीं करते। तो ये गौस पाक की आल की शान ये है पीर मेर अली शाह साहब रहिमहुल्लाह। और गौस पाक भी वाकई ऐसे कि हरगिज़ न कहेंगे हम अच्छा नहीं करते। जो उनके दरे दौलत पर आता है, अकीदत के साथ आता है और वहाँ पर आपकी ख़ास निगाह करम उस पर होती है, तो वो हमने ये देखा है कि जो अकीदत मोहब्बत के साथ आता है तो वो उनके रंग में रंग जाता है, वो सौम सलात का पाबंद हो जाता है, किताबुल्लाह की तिलावत करने वाला बन जाता है। जिसने अकीदत और मोहब्बत से जाना है और उनको वाकई कुछ समझ के जाना है, ये उसकी बात हो रही है। बाकी रह गए वो लोग कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। वो तो जो भी होते हैं, आप देखें कि वो लोग के जो काबा मुशर्रफा जाते हैं, हज कर लेते हैं और हज करने के बाद भी हर एक की कैफियत बदली हुई नहीं नजर आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका हज मकबूल होता है उसके रंग अलग होता है, उसकी आदत तब्दील हो जाती हैं, वो हमें आप उसका किरदार तब्दील हो जाता है, वो नेक हो जाता है। और बाकी जो ऐसा ही जैसे गया था वैसा ही आ गया, उसकी बात अलग है। वो तो तफरी के लिए गया, आ गया गोया कि एक तरह से मजहबी अंदाज में उसने एंटरटेनमेंट कर ली। तो ये सबक भी है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वहाँ भी हमने देखा कि जो इस तरह औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाते हैं या औलिया अल्लाह के दरगाह में जाते हैं, तो वाकई जो कुछ समझ कर जाते हैं और हकीकत में कुछ सीखने समझने और अपने आप को तब्दील करने जाते हैं, तो उनका किरदार बदल जाता है, वो उनके रंग में रंग जाते हैं। और जो ऐसे ही बस जो है वो शौक़ के तौर पर गए, बस जैसे गए वैसे ही आ गए, तो इनके इस जाने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तो अल्लाह वालों के दर पे जब जाना है तो अल्लाह वालों के रंग में रंगने की कोशिश करनी है, क्योंकि अल्लाह वालों का रंग अल्लाह का रंग है। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से बढ़कर किसका रंग अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह वालों को अहलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह वाले, जो अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने ज़िक्र किया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब गोलड़वी का जिक्र हुआ तो उन्होंने एक और मकाम पे बहुत प्यारी बात कही कि सारा अरब तमाम अजम गौसे पाक का, सारा अरब तमाम अजम गौसे पाक का, अल्लाह रे जलालो हशम गौसे पाक का, अल्लाह रे जलालो हशम गौसे पाक का अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, रहमत है मुस्तफ़ा की करम गौसे पाक का, रहमत है मुस्तफ़ा की करम गौसे पाक का। और उनकी नज़र ने खाक को इक्सीर कर दिया, उनकी नज़र ने खाक को इक्सीर कर दिया, देखा नसीर तुमने करम गौसे पाक का, देखा नसीर तुमने करम गौसे पाक का। तो जनाब ये महफिल मनक़बत बड़े पीर की बड़ी 11वीं के हवाले से बड़ी महफिल सजाई ARYQ TV ने। अल्लाह ताला हमारे चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए कि वो हमेशा अल्लाह वालों से अपनी निस्बतों का एक ऐसा ताल्लुक़, महकम ताल्लुक़ पेश करते हैं ARYQ TV के ज़रिए कि जो पूरी दुनिया में जाता है ये पैगाम कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अमन का पैगाम दे, प्यार और मोहब्बत की बात करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा सरकार